شریف میں ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، بے شک ہم نے ہی اس کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آسمانی کتابیں اور بھی ہیں، آسمانی صحیفے بھی ہیں، مگر ہمارے تمہارے رب نے کسی کتاب کی ذمہ داری نہیں لی۔ آسمانی کتابیں بھی ہیں، دنیاوی کتابیں بھی ہیں، انجیل بھی ہے، توریت بھی ہے، زبور بھی ہے، قرآن مجید بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن مجید کی ذمہ داری لی اور بلندی کو سمجھنے کے لیے ایک مثال بیان کرنی ہے۔ اگر ہم ساری کتابوں کو سمندر کے اندر ڈال دیں، توریت کو سمندر کے اندر ڈال دیں، زندہ باد زندہ باد زندہ باد، رامائن کو سمندر کے اندر ڈال دیا جائے، رام چرتمان کو سمندر کے اندر ڈال دیا جائے، بھاگوت پران کو سمندر کے اندر ڈال دیا جائے، اپنشد کو سمندر کے اندر ڈال دیا جائے، قرآن کریم و فرقان حمید کو سمندر کے اندر ڈال دیں، پھر اس کے بعد ساری کتابوں کے نام لے کر پکارا جائے، زندہ باد زندہ باد زندہ باد، اے توریت تو آجا، اے زبور تو آجا، اے رامائن تو آجا، اے رام چرتمان تو آجا، اے بھاگوت پران تو آجا، اے اپنشد تو آجا۔ لائق صد احترام سامعین، مگر ساری کی ساری کتابیں خاموش پڑی ہوگی۔ جب قرآن شریف کو پکارا جائے گا تو اس ہندوستان کی سرزمین پر ہزاروں حفاظ کرام سینہ ٹھوک کر کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے جب تک مسلمان زندہ ہے، مسلمان کے سینے میں اسلام اور قرآن زندہ ہے۔ زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد۔ بہت اچھی بہت اچھی۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں، ابھی خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ یہ کافر کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ میرے تمہارے پیغمبر محمد رسول اللہ سارے نبیوں میں لاجواب، میرے نبی پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید ساری کتابوں میں لاجواب، میرے نبی کی امت ساری امتوں میں لاجواب، میرے نبی کا لایا ہوا مذہب سارے مذہبوں میں لاجواب، میرے نبی کی امت ساری امتوں میں لاجواب، میرے نبی کی گفتار لاجواب، میرے نبی کی رفتار لاجواب۔ حضرات گرامی، وہ قرآن کی بلندی کو دیکھو، اگر یہ قرآن جزدان میں لپٹ کر لہل میں سج جائے تو 30 پارہ ہے، دیکھنا اس کے بارے میں ہے جو آمینہ کی گود میں آنچل رحمت اوڑھ لے، وہ آمینہ کا ماہ پارہ ہے۔ ایک چپ ہو جائے، ایک بول دے، جو چپ ہو جائے وہ کلام پاک ہے اور جو بول دے وہی رسول پاک ہے۔ دو چہرے ہیں، ایک تو تلاوت کے لیے اور ایک زیارت کے لیے۔ جس کی تلاوت کی جائے اسے کلام اللہ کہتے ہیں اور جس کا جلوہ دیکھا جائے اسی کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ میرے رب نے قرآن کی ایسی حفاظت کی، ایسی حفاظت کی، اگر جس نے قرآن کے تحفظ کے لیے اپنی جان لٹا دی، میرے رب نے اس کی بھی حفاظت فرما دی۔ آئیے ایسا ہی ایک واقعہ آپ کے روبرو پیش کر دوں۔ ایک غریب مسلمان تھا جس کا نام عبد الرحیم تھا، مگر وہ صوم و صلات کا پابند تھا۔ معمول ایک یہودی کا نوکری کیا کرتا تھا، معمول یہ تھا جب صبح پیدا ہوتا تو قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتا تھا، پھر قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ یہودی نے ایک دن دیکھا، 2 دن دیکھا، 2-4 مہینے دیکھا، اس سے رہا نہ گیا۔ وہ کہنے لگا، او مسلمان، تو رہتا میرے یہاں، کھاتا میرے یہاں، پیتا میرے یہاں، اور کلمہ اپنے نبی کا پڑھتا ہے، کتاب اپنے نبی پر نازل ہونے پڑتا ہے۔ اگر تجھے میرے یہاں رہنا ہے تو کتاب میرے نبی کے پڑھے گا، کلمہ میرے نبی کے پڑھے گا۔ مسلمان کہتا ہے ہرگز نہیں، میرے نبی تیرے نبی سے افضل ہے، میرے نبی کا لایا ہوا قرآن تیرے نبی کی کتاب سے افضل ہے۔ یہودی کہتا ہے ایسے افضلیت کا پتہ نہیں چلے گا، چل تو اپنی کتاب آگ میں ڈال، میں بھی اپنی کتاب آگ میں ڈالوں گا۔ مسلمان کہتا ہے ٹھیک ہے۔ اب یہودی نے دن مقرر کر دیا۔ یہودی کہتا ہے اگر جس کی کتاب جل جائے وہ کمتر ہے، اگر جس کی کتاب بچ جائے وہ زیادہ افضل ہے۔ مسلمان کہتا ہے ٹھیک ہے۔ اب مسلمان بیچارہ غریب انسان تھا، نوکری کیا کرتا تھا، اب مسلمان کے پاس کوئی کیمیکل نہیں تھے، کوئی دوائیاں نہیں تھی، وہ قرآن کریم میں لگا دیتا، مگر ادھر یہودی امیر شخص تھا، مالدار شخص تھا، اس نے اپنی کتابوں میں طرح طرح کی کیمیکل لگائے، طرح طرح کی دوائیاں لگائی۔ حضرات اعلان کر دیا گیا کہ فلاں دن مسلمان یہودی میں مقابلہ ہے، مسلمان کی کتاب اور یہودی کی کتاب میں مقابلہ ہے۔ اگر جس کی کتاب چل جائے وہ دعوے میں جھوٹا ہے، اگر جس کی کتاب بچ جائے وہ دعوے میں سچا ہے۔ اگر وہ مسلمان
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ اور دعائیں مانگتا، اے مولا یہ مسلمان یہودی کا مقابلہ نہیں، ایک دشمن اسلام اور مسلمان کا مقابلہ ہے۔ لائق عزت احترام تعظیم و تکریم سامعین، دن متعین یعنی مقرر وقت آ گیا، لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے، آگ بھڑکا دی گئی، یہودی اپنی کیمیکل لگائی ہوئی کتاب لے کر پہنچ گیا، مسلمان بھی اپنی کتاب لے کر پہنچ گیا۔ مسلمان کہتا ہے عبد الرحیم چل تو اپنی کتاب آگ میں ڈال، میں بھی اپنی کتاب آگ میں ڈالتا ہوں۔ جناب عبد الرحیم کہتے ہیں تو اپنی کتاب آگ میں ڈال سکتا ہے مگر میں اپنی کتاب آگ میں نہیں ڈال سکتا۔ یہودی کہتا ہے کیوں؟ تو مسلمان جواب دیتا ہے آگ میں ڈالنا بے ادبی ہے، تو اپنی کتاب آگ میں لے کر کود جا، میں بھی اپنی کتاب آگ میں لے کر کودتا ہوں۔ اگر تو دعوی میں جھوٹا ہوگا وہ جل کر راکھ ہو جائے گا، اور تو دعوی میں سچا ہوگا وہ بچ جائے گا۔ اب یہودی پریشان ہو گیا، اس نے اپنی کتابوں میں طرح طرح کی کیمیکل لگائے، طرح طرح کی دوائیاں لگائی، مگر اپنے میں کچھ نہیں لگایا تھا۔ پریشان ہو کر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا، مگر وہ عاشق رسول وہ سچا قرآن کا شہدائی، اس نے دیکھا کہ یہاں لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہیں، اگر میں آگ میں کود گیا تو لاکھوں کی تعداد میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں گے۔ وہ رسول کا دیوانہ قرآن کریم کو ہاتھ میں لے کر آگ میں چھلانگ لگا دیتا ہے، جانی کود جاتا ہے۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ جل کر راکھ ہو جائے گا، جب دیکھا گیا تو قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا، پڑھ رہا تھا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ سارے کے سارے لوگ اسی وقت عبد الرحیم کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ یہ ہے قرآن کی عظمت، یہ ہے قرآن کے اعزاز۔ اے مسلمان اگر تجھ پر کوئی پریشانی آئے تو قرآن کی تلاوت کر، اگر تو کوئی غم میں مبتلا ہے تو قرآن کی تلاوت کر، اگر تو کوئی بیماری میں مبتلا ہے تو قرآن کی تلاوت کر، اگر اپنی عظمت چاہتا ہے تو قرآن کی تلاوت کر، اگر وقار چاہتا ہے تو قرآن کی تلاوت کر، اگر انقلاب چاہتا ہے تو قرآن کی تلاوت کر، اگر عرش کے کنگنوں کو سمجھنا چاہتا ہے تو قرآن کی تلاوت کر۔ اسلام کے مقدس شہزادوں یہ قرآن یہاں بھی کامیابی دلاتا ہے اور آخرت میں بھی کام آئے گا۔ یہی قرآن شکل انسان اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اللہ تعالیٰ اس قرآن کو جنت میں جانے کا حکم دے گا، مگر یہ قرآن جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ پوچھا جائے گا قرآن جنت داخل کیوں نہیں ہوتا تو قرآن فرمائے گا میرے مولا میں تیرا مقدس کلام ہوں، تیرے بندوں نے مجھے پڑھا، میں ان سب کو لے کر جاؤں گا جو مجھے چومتے تھے، جو مجھے اپنے سینے میں لگایا کرتے تھے، جو میری تلاوت کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے مقدس کلام جہاں تجھے اجازت ہے، جو تجھے چومتے تھے، جو تجھے پڑھا کرتے تھے، جو تجھے اپنے سینے میں لگایا کرتے تھے، جو تجھے چاہتے تھے، ان سب کو لے کر جنت میں داخل ہو جا۔ تو قرآن اپنے چاہنے والوں کو، اپنے چومنے والوں کو، اپنے چاہنے والوں کو جنت میں داخل ہوگا، جنت کے دروازے کھٹکھٹائے گا، اندر سے آواز آئے گی کون؟ تو قرآن فرمائے گا انا القرآن ومعی القاری، میں قرآن ہوں اور میرے ساتھ میرے قاری ہیں۔ قرآن اپنے قاریوں کو لے کر جنت میں داخل ہوگا، یہ دروازے انہی کے لیے کھولے جائیں گے۔ اسلام کے مقدس شہزادوں پتہ چلا، معلوم ہوا یہ قرآن ہماری یہاں بھی رہنمائی فرماتا ہے، اور کل بروز قیامت یہی قرآن ہم سب کو جنت دلائے گا۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم خود بھی پڑھیں اور اپنے اولادوں کو بھی پڑھائیں۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا وہ تم میں سے سب سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں علم سیکھنے اور دوسروں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ خوب کے سمل چمن پھول چنے شاد رہے، باغ با جاتا ہوں گلشن تیرا آباد رہے، چمن باقی رہا تو